نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ جنات کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی کہ جنات کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کون کون سے ان کو پاور دیے ہوئے ہیں اور وہ دنیا کے اندر کس طرح سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ قرآن اور حدیث اور مستند کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے ان کی تفصیل بیان کی جائے۔ آ جاتے ہیں اس ٹاپک پر کہ کیا جو جنات ہوتے ہیں یہ اپنے بھیس بدل سکتے ہیں یا نہیں بدل سکتے۔ ایک دفعہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات چلی کہ جو جنات ہوتے ہیں یہ اپنے بھیس بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے، تو اس کے بعد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس کے اندر یہ ہمت اور طاقت نہیں کہ جس شکل اور صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے وہ اپنی صورت بدل سکے۔ ہاں، لیکن جادوگر جو ہوتے ہیں، جس طرح تمہارے اندر انسان جادوگر ہوا کرتے ہیں، اس طرح سے جنات جو جادوگر ہوتے ہیں وہ اپنے بھیس بدل سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ جو جنات ہوتے ہیں کیا یہ اپنے بھیس بدل سکتے ہیں یا نہیں بدل سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنات جادوگر ہوتے ہیں وہ اپنے بھیس بدل سکتے ہیں۔ اور جو جادوگر جنات ہوتے ہیں یہ کون سے اپنے بھیس بدل سکتے ہیں، اس بارے میں ہم آپ کو کچھ احادیث کے حوالے سے باتیں بتاتے ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت بڑا اژدہا آیا اور آ کے اپنی جو فن ہوتی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے بالکل قریب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کان میں کوئی سرگوشی کرنے لگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک اس کے کان کے قریب کیا اور کوئی اس سے بات کہی، جس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ ہماری نظروں سے ایسے اوجھل ہو گیا گویا اس کو زمین نے نگل لیا ہو۔ تو ہم نے اپنا تعجب ظاہر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنات میں سے ایک جن تھا جو قاصد بن کر میرے پاس آیا تھا، اور جنوں کی ایک جماعت نے اس کو قاصد بنا کر میرے پاس بھیجا تھا۔ ان جنات سے ایک قرآن کریم کی صورت بھول گئی تھی، تو لہذا وہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا جو میں نے اس کو بتائی اور وہ چلا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو جنات ہوتے ہیں یہ کبھی اژدہے کی صورت اپناتے ہیں اور کبھی جانوروں کی صورت میں بھی تبدیل ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسرا واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گیا، تو جب ان کے گھر میں گیا تو دیکھا کہ جب میں ان کے گھر گیا تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں بھی ایک جگہ پر بیٹھ گیا تاکہ وہ نماز سے فارغ ہو جائیں۔ تو میں نے ان کے گھر کے اندر ایک جگہ پر کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں، میں نے ان کے اندر کوئی حرکت محسوس کی، تو میں نے جب وہاں دیکھا تو مجھے وہاں بہت بڑا اژدہا نظر آیا، سانپ نظر آیا، تو میں اس کو مارنے کے لیے اٹھنے والا ہی تھا، تو مجھے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے منع کیا کہ آپ اس کو نہ ماریں۔ پھر میں بیٹھ گیا۔ جب حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے کہ تم یہ سامنے والا کمرہ دیکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں کمرہ دیکھتا ہوں۔ تو کہا کہ اس کے اندر ایک نوجوان رہا کرتا تھا، اس کو جنوں نے مار ڈالا تھا۔ پھر اس کی تفصیل بھی آپ نے خود سنائی۔ فرمایا کہ یہ ہوا کہ ہم روزانہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے، وہاں پر کھدائی وغیرہ خندق کی کیا کرتے تھے، اور وہ جو نوجوان تھا اس نے نئی شادی کی ہوئی تھی، اور وہ روزانہ دوپہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اور گھر جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہمارے ساتھی تھا تو دوپہر کا ٹائم ہوا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اور گھر کو جانے والا ہی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ دیکھو مجھے قبیلہ بنو قریظہ سے
تمہارے متعلق کچھ خطرے کا امکان ہے، لہذا تم اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ہتھیار رکھا کرو۔ تو اس نے نوجوان نے ایک نیزہ اٹھایا اور اپنے ساتھ لے لیا، اور جب گھر کو جا رہا تھا تو گھر کو جب پہنچنے والا ہی تھا تو وہاں دیکھا کہ جو اس کی بیوی تھی وہ گھر کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ تو اس نوجوان کو بہت غیرت آ گئی کہ میری بیوی گھر کے باہر دروازے پر کیوں کھڑی ہے۔ تو اس نے اپنا نیزہ نکالا ہی تھا کہ اس کی بیوی نے بولا کہ تم میرے اوپر غصہ نہ کرو، اندر جا کے دیکھو کہ میں کس وجہ سے باہر نکل آئی ہوں۔ جب حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نوجوان اندر گیا تو دیکھا کہ اس کے بستر پر ایک سانپ تھا جو کنڈلی مارے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نوجوان نے اسی ہی نیزے سے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو مارنے کی کوشش کی۔ تو اس نے سمجھا کہ اس کے اوپر جو حملہ کر دیا تو اس نے سمجھا کہ میں نے اس کو مار لیا ہے، تو اس کو اسی ہی نیزے میں یعنی لپیٹ کر جب باہر نکال رہا تھا، پھینک رہا تھا، تو اسی سانپ نے پھر اس کو ڈس لیا۔ تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان دونوں میں سے پتہ نہیں ہے کہ پہلے کون مرا، آیا وہ جو سانپ تھا وہ پہلے مرا یا وہ جو نوجوان تھا وہ پہلے مر گیا۔ اس کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس نوجوان کو زندہ فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اس کے بعد فرمایا کہ سنو، مدینے میں ایک جنوں کی جماعت ہے جو میرے پاس آئی تھی اور وہ مسلمان ہو گئی ہے، لہذا تم اگر اپنے گھروں میں کسی ایسی چیز کو پاؤ، یعنی اشارہ جنات کی طرف تھا، اور جنات جو سانپ کی صورت میں ہوں، تو اس کو 3 دن تک یہ کہو کہ تم گھر سے نکل جاؤ۔ 3 دن تک اسے مارنے کی کوشش نہ کرو، لیکن 3 دن کے بعد بھی اگر وہ تمہیں نظر آئے تو پھر تم اسے مار ڈالو کہ یہ شیطان ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو جنات ہوتے ہیں یہ بھیس بدل سکتے ہیں، کبھی سانپ کی صورت اختیار کر سکتے ہیں، کبھی جانوروں کی، کبھی پرندوں کی صورت بھی اپنا سکتے ہیں۔ میں دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جانوروں کی صورت میں بھی تبدیل ہوتے ہیں اور پرندوں کی صورت میں بھی تبدیل ہوتے ہیں، لیکن اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو صرف وہ جو ان کے سانپ بننے والے واقعات ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اچھا، اس حدیث کے اندر ایک اور بات کا میں آپ کو تفصیل بتاؤں کہ اس حدیث کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر اگر دیکھو کہ سانپ ہے تو اس کو 3 دن تک یہ کہو کہ تم گھر سے نکل جاؤ، تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کو 3 دن تک یہ کہا جائے گا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے تم اس گھر سے نکل جاؤ۔ اگر وہ جن ہوگا تو وہ نکل جائے گا، اگر وہ شیطان ہوگا تو نہیں نکلے گا، اور اگر وہ واقع زہریلا سانپ ہوگا تو وہ بھی نہیں نکلے گا۔ تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ زہریلا جو سانپ ہوتا ہے اس کو مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور گھر کے باہر بھی اگر زہریلا سانپ تمہیں مل جائے تو تم اسے مار سکتے ہو۔ اور اسی طرح سے اور بھی کافی سارے واقعات آتے ہیں جس میں جو جنات ہوتے ہیں کبھی اژدہے کی صورت اپناتے ہیں اور کبھی دوسری شکلیں اختیار کرتے ہیں۔